کر دیا۔ خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ اس خوبصورت مہینے ماہ ربیع الاول کے اندر جو ہے ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو برپا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کا دن تھا اور ایام ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام ہیں، تو مومنین ان ایام کے اندر ویسے ہی باغ ہیں، مومنین کے چہرے کھلے ہوئے ہیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی یاد میں مسکرا رہے ہیں۔ ان ایام کے اندر واقعی ہمارے لیے سعادت ہے، جس طرح ماہ محرم میں اور ماہ سفر میں ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے در سے قرآن حکیم اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ، بے امید خدا، بے فضل خدا انشاءاللہ ان ایام میں بھی ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے آپ عزیزوں کے سامنے حاصل کیا، وہ آیت جو ہے وہ سورہ فتح کی جو ہے وہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 29۔ اس کا شروع کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والذین معه، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے ساتھ جو ہیں وہ سخت اور شدت کے ساتھ، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ لوگ رحم سے، محبت سے، مہربانی سے، تراہم رکن سجدن، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یعنی وہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور رضوان کی امیدوار اس کے لیے کوشش کرتے ہوئے جو ہے آپ ان کو پائیں گے۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے انتہائی خوبصورت آیت اور انسانوں کو اور مخصوصاً مومنین کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلا رہی ہے، اور اس آیہ کریمہ کے اندر انسانوں کے لیے جو سب سے بہترین نمونہ عمل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ افراد جو آپ کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ کے اہل بیت علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے اصحاب، وہ پاکیزہ اصحاب جنہوں نے آپ کی پیروی کی، ان کو نمونہ عمل قرار دیا جا رہا ہے انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا سلیقہ زندگی کیا ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ مومنین نے اپنی زندگی کو اگر گزارنے کے لیے اگر ایک راستہ بنانا ہو کہ میں کیسے آگے بڑھوں گا، تو اس کے لیے کچھ چیزیں بتائی گئی یہاں پہ۔ سب سے پہلی چیز، پہلے تو بتا دیا کہ یہ آپ کا رول ماڈل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، جن تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، ہماری محبتیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے وصل ہو جائیں، ہم ان کے در کے غلام بن جائیں، آپ کے خاک پا بن جائیں، یہ ہماری خواہش ہے، اور ہمارا افتخار بھی یہی ہے کہ اگر وہ ہمیں کہہ دیں کہ یہ ہمارا نوکر ہے، وہ اگر کہہ دیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، وہ اگر کہہ دیں کہ یہ ہمارا عبد ہے، اور اگر وہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا افتخار ہے، تو ان کو خداوند متعالی آپ کا رول ماڈل قرار دے رہا ہے، آپ کے لیے نمونہ عمل قرار دے رہا ہے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ افراد جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کے ساتھ جو افراد تھے، آپ کے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام، اور افراد اشداء علی الکفار، یعنی پہلا کہ انسان جو مومن ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ آپ کی پیروی کرے، اس کو کفار کے سامنے جو ہے وہ چٹان کی طرح سخت کھڑا ہونا پڑے گا، شدت کے ساتھ، اور جو ہے پوری ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مقابلے میں جہاں بھی جو بھی بات آئے، چاہے کسی بھی زندگی کے اسلوب کی بات ہو، وہاں پہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، اور پوری اپنی جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور اس کے برعکس رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو افراد آپ کے ساتھ تھے، آپ کے اہل بیت،
ان کی صفات کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کو دیکھ لیجئے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلوات بھیجے گا محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ السلام. دعوت ذوالشیرہ سے لے کر کہ چاہے آپ جو ہے وہ ایک نوجوان ہوں وہاں پہ بالکل رسول خدا کے ساتھ ثابت قدم اور چٹان کی طرح کھڑے رہیں، اور چاہے پھر وہ بدر کا میدان ہو، چاہے احد کا میدان ہو، چاہے خندق ہو، چاہے خیبر ہو، آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر میدان میں ثابت قدم نظر آئیں گے. اور آپ کو جو ہے وہ ایسی آوازیں سننے کو ملیں گی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ایک ضربت ہے وہ بہت سوں کی عبادت سے بہتر. یعنی جب کفار کے مقابلے میں آپ آ جائیں تو آپ کے پاس مثال ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. اور وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپس میں مومنین کے ساتھ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ہم نے پچھلے محفل کے اندر اس کو جو ہے وہ ذکر کیا کہ جب مہمان ہے آپ کے گھر کا اس کے ہاتھ خود دلائیں گے. یعنی وقت کا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی یہ شخصیت ہے. یعنی آپس سے محبت اور پیار اور ایک جو ہے وہ مہربانی کا آپ کو جو ہے اس کے اندر نظر آئے گا. اور ایسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک محمد و آل محمد وعجل فرجهم، آپ کا رویہ آپ کے اصحاب کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ تو محبت اور جو ہے وہ مہربانی کا رویہ ان کا ہوگا. اور پھر تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں. یہاں پہ جو کہا گیا نا تراہم، یعنی کہ وہ مسلسل کنٹینیوسلی جو ہیں وہ عبادت خدا کے اندر مشغول ہوں گے. جہاں وہ کافروں کے ساتھ جو ہیں وہ شدت ثابت قدمی میں کھڑے رہیں گے اور مومنین کے ساتھ محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئیں گے، وہیں پر خداوند متعال کہ حضور عبادت میں آپ کو وہ نظر آئیں گے. اور نہ فقط ایک بار، مسلسل، یعنی آپ دیکھیں گے ان کو اس حالت میں. اور پھر آپ کو وہ منظر نظر آئے گا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں ہوں گے اور ایک فقیر آئے گا اور حالت رکوع میں امام جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ دیں گے. یعنی یہ مومنین ایسے ہیں کہ آپ کو ہر وقت ان کے اندر جو ہیں وہ عبادت کے آثار نظر آئیں گے. عبادت کو قائم کرنے والے ہوں گے، نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، صلات کو جو ہے وہ انجام دینے والے ہوں گے، رکوع و سجود کو انجام دینے والے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ لوگ جو ہیں خداوند متعال کے فضل اور رضوان کے لیے کوشش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، صحیح کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بیان کی علماء نے کہ جو ہے وہ فضل سے مراد مادی چیزیں، دنیا کا جو چیزیں ہیں ان کو قرار دیا گیا ہے فضل. یعنی آپ کی زندگی کی جو آسائشیں، زندگی کے جو طور طریقے اس کے پیچھے بھی محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور رضوان جو ہے وہ معنوی جو ہے رزق، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی بھی جستجو کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور خوبصورت بات یہاں پہ ہے کہ وہ اپنے اوپر امیدیں نہیں رکھتے بلکہ خدا کے فضل اور رضوان کے پیچھے رہتے ہیں. یعنی اپنے ساتھ امیدوں کو وابستہ نہیں کرتے، اپنے ساتھ جو ہے اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہم کچھ ہیں. نہیں، کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سب کچھ عطا کرتا ہے. اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے در سے وابستہ ہو گئے. اس نے ہمارے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کو نمونہ عمل قرار دیا. اس کے فضل سے امید رکھتے ہیں. اور جس روایت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ امام صادق علیہ السلام کی روایت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ نے ارشاد فرمایا اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا، کہ لوگوں میں سے کامل ترین عقل والا شخص وہ ہے کہ جو ان میں اخلاقی لحاظ سے سب سے بہتر ہو، احسن. یعنی عقل کا معیار اخلاق قرار دیا گیا ہے یہاں پر. اور یہ عقلی بات ہے، جتنا انسان عقل مند ہوتا ہے
جتنا عقل، یعنی وہ عقل نہیں جس کو ہم عام طور پہ عقل سمجھتے ہیں، عقل حقیقی، صحیح معنی میں جو انٹلیکٹ ہے، جو خداوند متعال نے بشر کو عنایت کیا ہے اپنی رحمت سے، جو انسان کو حیوانوں سے جدا کرتا ہے، وہ عقل، وہ انٹلیکٹ. اگر انسان اس کو استعمال کرے تو واضح اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. دیکھیں اخلاق کے اندر جو چیز سب سے زیادہ کار فرما ہے، جو انسان کے اندر اثر ڈالتی ہے کہ اس کا اخلاق کس طرح کا ہوگا، وہ اس کی نگاہ زندگی کی طرف، اپنے وجود کی طرف، لوگوں کی طرف جیسی ہوگی ویسا ہوگا. ایک حدیث مبارک آپ خدمت پیش کرتا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی دو صلوات بھیجے کہ محمد اللہ صلی علی محمد علی محمد عجل فرجہ. اس کا مفہوم کچھ یوں ہے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو اس لیے کہ ان کی عمر تمہارے سے زیادہ ہے اور ان کے اعمال صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال آپ سے زیادہ ہیں. اس کی بنیاد پہ اپنے بڑوں کا احترام کرو. یہ احترام کرنا یہ اخلاقی صفت ہے کہ انسان کسی کا احترام کرے. پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے سے چھوٹوں کا بھی احترام کرو کیونکہ وہ عمر میں تمہارے سے کم ہیں، ان کے گناہ جو ہیں وہ تمہاری نسبت کم ہیں. اس بنیاد پہ ان کا احترام کرو کہ انہوں نے خدا کی معصیت تمہارے سے کم کی. یعنی یہاں معیار سمجھ آ رہا ہے احترام کا بھی. خدا کی اطاعت جو ہے وہ احترام کا اصل جو ہے وہ ملاک ہے. اس کی بنیاد پہ احترام ہونا چاہیے، نہ پیسے کی بنیاد پہ، نہ مال و دولت کی بنیاد پہ، نہ ظاہری خوبصورتی کی بنیاد پہ، نہ کنیکشنز کی بنیاد پہ، نہ مقام کی بنیاد پہ. اور یہاں پہ بس نہیں کہا امام نے جب کہا کہ بڑوں کا احترام اس لیے کرو کہ ان کے اعمال صالح تمہارے سے زیادہ ہیں، اور اپنے چھوٹوں کا احترام اس لیے کرو کہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں، وہیں پہ ارشاد فرمایا اپنے ہمسن لوگوں کا، اپنے ہم عمر لوگوں کا بھی احترام کرو. یہ بہت قابل توجہ بات ہے. بھلا بڑوں کا تو احترام کر لیا آپ نے کہ آپ سے زیادہ اعمال صالح، چھوٹوں کا اس لیے کر لیا آپ سے کم کر، اپنے ہمسن لوگوں کا بھی احترام کرو. پھر ارشاد فرمایا وہاں پہ کہ اپنے بارے میں یقین ہے کہ انسان نے کہ میں نے کیا برے اعمال انجام دیے ہیں، البتہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں صرف اور صرف انسان شک کر سکتا ہے، اور یقین ہمیشہ شک سے افضل ہے. اس لیے اپنے ہمسن، اپنے ہم عمر لوگوں کا بھی احترام کرو. یہ اخلاقیات، یہ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ عقل انسان کی جتنی کامل ہو جاتی ہے اتنا اس کا اخلاق بڑھ جاتا. اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے وجود کو پہچانتا، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، خداوند متعال کی ذات مبارک سب کچھ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کس بات کے اندر افتخار کرتے ہیں؟ ہم نماز میں مسلسل بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ، یعنی کہ اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں. عبودیت بندے ہونے میں، یعنی میں کچھ نہیں ہوں، اللہ سب کچھ. یہ عبد یعنی اس کو کچھ بھی نہیں، اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، مالک کا سب کچھ ہوتا ہے. اب جس شخص کی اپنے حوالے سے نظر یہ ہوگی کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، مبارک ہے، تو پھر آپ دیکھیے اس کا رویہ کیسا ہوگا لوگوں کے ساتھ. یعنی عقل انسان کو اس نتیجے تک پہنچائے گی کہ میری کوئی حیثیت نہیں. اگر میں اپنی ہستی کو پورے کائنات کے اندر دیکھوں تو شاید ایک ذرے سے بھی چھوٹا میرا وجود نہ ہو، اور وہی خدا ہے کہ اس نے میرے وجود کے اندر پوری کائنات کو بسا دیا ہے، بقول امام علی علیہ السلام صلی اللہ. جہاں انسان کا اپنا وجود کائنات کی نسبت ذرے کے برابر بھی شاید نہ ہو،
وہی انسان اس کے اپنے اندر اگر غور و فکر کرے پوری ایک کائنات جو ہے وہ بس رہی. یعنی انسان عجیب خداوند متعال نے عجب سبحان اللہ جو ہے انسان کو خلق کیا. اب اگر انسان جو ہے امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا کہ لوگوں میں سے کامل ترین عقل والا شخص وہ ہے کہ جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے, سب سے اچھا. تو میں گزارش کر رہا تھا, عرض کر رہا تھا کہ جتنا انسان کی عقل کامل ہوتی رہتی ہے اس کا اپنی پہچان جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. دیکھیں عقل کا معیار کیا ہے, عقل کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں, یعنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. عقل ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب چیزوں کو پروسیس کر سکتے ہیں کہ فلان چیز ایسی ہے, فلان چیز ایسی ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, یہ عقل استعمال کرتے ہیں نا ہم جب پلس مائنس کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. اب عقل انسان کو زندگی کی حقیقت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گی, اپنی حقیقت کی طرف رہنمائی کرے گی, اپنے نفس کی معرفت عطا کرے گی کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جانا ہے, مقصد حیات کیا ہے, کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں, کیا حاصل کر چکا ہوں, کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں, کیا لے کے جانا ہے. اب انسان اگر جو اس زاویے سے زندگی کو دیکھے گا پھر آپ دیکھیے اس کا اخلاق کیسا ہوگا, اس کا کردار کیسا ہوگا, اس کے اعمال اور رفتار کیسے ہوں گے. اس شخص کی پھر واقعاً نہایتاً جو ہے وہ کبھی بوذر و سلمان کی طرح نظر آئے گا, کبھی مقداد کی طرح نظر آئے گا, اور کبھی میثم تمار کی طرح نظر آئے گا کہ چاہے سولی پہ چڑھ جائے پھر بھی ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں چھوڑے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. زباں کٹتی ہے تو کٹ جائے پر حق بیان کرنے سے باز نہ آئے. یہ کب انسان جو ہے اس قابل بنتا کہ جب وہ عقل کو استعمال کرتا ہے اپنی, جب وہ اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور وہی شعور, وہی عقل انسان کو جو ہے وہ بہترین اخلاق کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے. اور کائنات کا سب سے عاقل ترین شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا وجود مبارک اور آپ دیکھیے ان کا اخلاق, اللہ اکبر, کس اخلاق حسنہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جو ہے وہ منور کیا. اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا کہ جس نے اس عرب کے معاشرے کو ایک جاہل معاشرے سے ایک نمایاں معاشرے میں تبدیل کر دیا, کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ایسے تھے کہ آئندہ ہر صف میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. یہی کمال تھا نا لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیا نظر آیا. جب ظاہری طور پہ جب تک آپ نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے, آپ صادق و امین. اب کی شرافت جو ہے وہ ظاہر تھی لوگوں میں, آپ کی سخاوت ظاہر تھی, لوگ پہچانتے تھے آپ کے اخلاق کو, آپ کی سچائی کو. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا, یہ آپ کا کردار تھا, یہ آپ کی محبت تھی, یہ لوگوں کے ساتھ پیار آپ کا تھا. ہر شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ. یہ کب ممکن ہے؟ یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان مقام و رتبے و شکل و صورت و مال و ثروت کو نگاہ کیے بغیر ہر شخص پر برابری کا سلوک کرے اور احترام کا ملاک جو ہے وہ خدا کی قربت قرار دے. اور بے شک حقیقتاً انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے. جہاں پر واقعاً کوئی کامل شخص نظر آ جائے تو دشمن بھی اس کے لیے کھڑا ہو جاتا. مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں, ائمہ کی زندگی کی مثالیں موجود ہیں. تو ملاک جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر خداوند متعال نے قرآن حکیم کے اندر جو ہے آپ کو بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے. اور آپ نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں
مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی اخلاق کے تکامل کے لیے، اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، بہترین اخلاق تک پہنچنے کے لیے انسانوں کے لیے جو مبعوث کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو. اور یہ جو سارے لوگ آپ کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر شیب ابی طالب میں جو جا بسے آپ کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے، یہ کس چیز نے ان کو آمادہ کیا؟ یہ جو وہ غلام تھے اس زمانے کے کہ جو اپنے ان ظالم آقاؤں سے ہر طرح کا ظلم سہ رہے تھے، کیوں رسول خدا کا نام لے رہے تھے؟ انہوں نے تو کوئی فلسفے کی بحثیں نہیں پڑھی تھیں، کوئی منطق نہیں پڑھا تھا کہ خدا کا وجود ایسا ہے، فلان ہے، ایسا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ کا بلند و مرتبہ اخلاق تھا کہ جس نے ہر کسی کو آپ کی طرف راغب کر دیا تھا. یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کرنے کا سلیقہ سوائے ادب و احترام محبت کے کچھ نہیں. اور یہ مطلوب ہے خدا کے لیے. یعنی ہمارا رحمہ بینہم، آیہ قرآن بھی کہہ رہی ہے کہ آپس میں محبت اور پیار اور مہربانی اور رحمت، یہ جو اخلاق ہے اس کے اندر لیسن ہے. خود آیہ کریمہ اس کے بارے میں باری کہ ملاک بغض و محبت کا، تولا و تبرہ کا کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت کیجئے، اللہ کی خاطر بغض رکھیے. تولا و تبرہ کا معنی ایسے ہی ہے نا. یعنی اشدہ، کافر کے ساتھ جو خدا کے دشمن ہیں ان کے سامنے ڈٹے رہو، مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو، شدت کے ساتھ پیش آؤ، کوئی کم کاری نہ کرنا، وہاں پر پیچھے نہ ہٹنا وہاں سے. لیکن جب مومنین کی بات آئے وہاں پر مہربانی و محبت. یہ کب اچیو ہوگا؟ کب آپس میں مومنین مہربانی اور محبت سے پیش آ سکتے ہیں؟ جب اس اخلاق کو اپنا لیں، جب اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی حقیقت کو سمجھیں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، اس نظام کو سمجھیں، امامت کو جب سمجھیں گے تب انسان جو ہے وہ رحمہ بینہم بن سکتا ہے، آپس میں بہترین جو ہے وہ محبت کرنے والا جو ہے وہ بن سکتا ہے. یہ اخلاق پیغمبر ہی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بھیجئے محمد و آلہ. اور آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو اعمال ہیں، وہ نہ فقط اخروی دنیا کے اندر کامیابی کا باعث ہے بلکہ حقیقتاً اس دنیا کی کامیابی کی ضمانت بھی ہیں. جس کامیابی البتہ اپنے حقیقی معنی میں، نہ کہ جو اپنے کھوکھلے معنی میں، نہ کہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز کی طرح جو دور سے چمکتی بھی نظر آئے لیکن قریب جا کے دیکھیں تو بدبو کے علاوہ کچھ نہ ہو، وہ کامیابی نہیں، بلکہ اپنے حقیقی معنی میں یہ اخلاق یہ کہ انسان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر سکتا ہے. اسی لیے جب روایات میں ملتا ہے بزنسز کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، تو وہ جو چیز انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے وہ اس کا اخلاق ہے. اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ اپنا اخلاق کو بہتر کیجئے، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کا کاروبار میں برکت آئے گی. لوگوں سے جس طرح آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آئیے، بہتری لے کے، آپ دیکھیے گا آپ کا کاروبار جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں، صلوات بھیجئے گا محمد و آلہ، آپ کو ہر پہلو میں جگہ جگہ بارہا ایسی مثالیں ملیں گی کہ آپ جو ہیں وہ اشش کر اٹھیں گے، سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے. آپ کے اخلاق میں آپ کی محبت لوگوں کے ساتھ، یعنی جس چیز نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو بٹھایا وہ آپ کا اخلاق تھا. اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر جن مومنین میں، جن لوگوں میں وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، اگر 3 دن تک ان کی زیارت نہ ہوتی، کہ وہ آپ کے جو ہے وہ محفل میں نہ آتے، تو آپ ان کے بارے میں پوچھتے، نہ فقط پوچھتے بلکہ جا کے دیکھتے کہ وہ کہاں پر ہیں. اگر تو وہ شہر سے باہر گئے ہوتے تو ان کے حق میں دعا کرتے کہ خدایا جو ہے، اور اگر وہ مریض ہوتے
تو آپ ان کی عیادت کے لیے جاتے. یعنی صرف 3 دن اگر اپنے حلقہ احباب کے اندر کسی کو نہ پاتے تو اس کا پوچھتے. یہ محبت ہے, یہ مہربانی ہے. یہ پوچھنے سے کیا مطلب ہے؟ یہ پوچھنے سے یہ مطلب نہیں خالی کہ آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں. نہیں, دراصل حقیقتاً ہم عام زندگی کے اندر جب بھی ان کلمات کو ادا کرتے ہیں, یہ ہم نے اپنا جو ہے وہ ایک روٹین اس کو بنا لیا. لیکن حقیقتاً اس بات کا کیا مطلب ہے؟ خود سلام کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم, میرا سلام ہو آپ کے اوپر. یعنی کیا؟ یعنی آپ میرے شر سے امان میں ہیں. یعنی کیا؟ یعنی آپ کے جان و مال و عزت و آبرو و ناموس سب کچھ جو ہے وہ محفوظ ہے. یعنی میں آپ پہ سلامتی بھیج رہا ہوں. لیکن ہم اس کو سوچتے ہی نہیں ہیں. کتنے مومنین کو ہم ہر روز سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری توجہ اس طرف نہیں رہتی. اور کتنے لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سلام نہیں تھا, کچھ اور تھا. یعنی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نہ فقط سلام, ہم جو کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے, یعنی کیا مقصد اس بات کو پوچھنے کا؟ جہاں پہ اچھے خوبصورت کلمات ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے, جی میں بالکل خیریت سے ہوں. یعنی اگر آپ خیریت سے نہیں ہیں تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے جناب, میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا احوال پرسی کرتے تھے, پوچھتے تھے, یعنی کیوں؟ یعنی اگر کوئی شخص مشکل میں ہے اس کی مشکل کشائی کی جا سکے. یعنی اگر ایک شخص کسی بھی طرح کی مشکل میں, اگر اس کے پاس جو ہے وہ پیسے کی کمی, اس کو پیسے عنایت کرتے تھے. اگر صحت اس کی خراب ہے, عیادت کو جاتے تھے. جو جس شخص کا مسئلہ اس کے ساتھ جو اس کے اندر مدد کرتے تھے. اور کاموں کے اندر لوگوں کے شانہ بشانہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. یہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی مثال تھی. یہ نہیں کہ ایک رئیس کی طرح کہیں بیٹھ جائیں, نہیں, بلکہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کی کیا خوبصورت سنت ہے. اگر 2 مشکل کام ہوتے تو اس میں سے مشکل اپنے لیے انتخاب کرتے تھے. یعنی 2 کام اس میں سے ایک آسان تر ہے اور ایک مشکل ہے, مشکل اپنے لیے انتخاب کرتے تھے. چاہے خندق کھودنے کی باری ہو, رسول خدا آپ کو شانہ بشانہ نظر آئیں گے. چاہے بھوک کاٹنے کی باری ہو تو آپ کے جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے نظر آئیں گے. جنگ کا میدان ہو تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا شجاع شخص بھی کہے گا کہ ہم رسول خدا کے قدموں میں جا کے جو ہے وہ طاقت لیتے ہیں. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے یہ ایسی شخصیت تھی کہ ہر جگہ لوگوں کے درمیان رہنا, چاہے کوئی بھی معاملہ ہے. جنگ کی شدت میں سب سے شدید ترین جگہ پہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کا ایک لقب قتال بھی ہے, بیان نہیں کیا جاتا ان باتوں کو, یہ غلط ہمارے ہاں جو ایک وہ بات جو ہے, البتہ اس میں لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے, اس کو بیان اس طریقے سے کیا گیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قتال اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے قتل کرنے والا ہو. جنگوں کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہاشمی شجاعت ہے, آپ بھی اس کے بہرہ مند ہیں, آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں, آپ علی علیہ السلام کی چچازاد ہیں. جہاں علی علیہ السلام شجاع ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شجاع ہیں. اور اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے وہ کسی بھی بات کی جو ہے وہ تائید ہو سکتی ہے. خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے نظر آتے ہیں کہ ہم خاص طور پہ جنگ احد کے اندر جب شدت اختیار کر گئی جنگ اور کچھ لوگ جو ہیں رسول خدا کی بات نہ مانی, تو اس جیسے جب حملہ دوبارہ کیا گیا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جو ہیں وہ, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ کو ہر جگہ نمایاں نظر آئے گا. جس پہلو کی طرف آپ نگاہ کیجئے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوبصورتی نظر آئے گی. مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ, اس زمانے میں لوگ جو ہے اپنے بچوں کو آپ کے پاس لے کر آتے تھے اور کبھی جو ہے وہ آپ سے اپنے بچوں کی نام گزاری کروانے کے لیے آتے تھے, آپ ان کے نام رکھتے تھے, ان کو ہدیہ پیش کرتے تھے. کبھی جو ہے وہ کسی نے کوئی بات جو ہے وہ پہنچوانی ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا, آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کہیے بات مانے گا. اب آپ ان کی روش دیکھیے. اب ہمیں ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر آئی
اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے نصیحت کیجئے کہ یہ رطب نہ کھائے. ظاہراً وہ بچہ مریض تھا، اور رطب یعنی کہتے ہیں وہ جو کھجور، جو گیلی کھجور ہوتی ہے، دو طرح کی کھجوریں ہوتی ہیں نا، ایک خشک کر دی جاتی ہے اور ایک تھوڑی گیلی، اسے رطب کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بہت کھاتا ہے، اس سے منع کیجئے کہ یہ نہ کھائے. آپ نے اس کو عرض کیا کہ آج جو ہے آپ اسے لے جائیے، کل لے کے آئیے گا. خاتون جو ہے کل جب اس کو لے کر آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و آل. تو آپ نے اس بچے سے جو ہے وہ ارشاد اس طرح کیا کہ آپ ابھی مریض ہیں، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو ابھی آپ جو ہے اگر اس کو کھائیں گے تو آپ کا جو بدن ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور آپ کے توانائی نہیں رہے گی، اور آپ جو ہے وہ کھیل کود بھی نہیں کر سکیں گے. میں اپنے الفاظ میں مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں. لیکن جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اس کو کھائیے گا تاکہ توانائی آپ کے اندر ہے اور آپ نے جو ہے وہ کھیل کود کو انجام دے سکیں. اس بچے نے وہاں پر کہا کہ بالکل میں اب نہیں کھاؤں گا جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا، اور جب میری والدہ کہیں گی تبھی کھاؤں گا. اس نے کہا کہ پہلے مجھے، اس بچے نے کہا کہ پہلے جب مجھے منع کیا جا رہا تھا مجھے بتایا نہیں جا رہا تھا کہ کیوں میں یہ کام نہ کروں، مجھے خالی منع کیا جاتا کہ آپ یہ نہ کھائیے، اور میرا دل چاہتا میں کھاؤں. اب جب کہ مجھے سمجھ آ گئی اس کے پیچھے وجہ، تو اب یہ میں نہیں کروں گا ایسا کام. یعنی آپ کی روش بتانے کی، یعنی لاجک کو استعمال کرتے ہوئے، ریزن کو سمجھاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایسے کیجئے تاکہ آپ کو یہ فلان فائدہ پہنچے. اور وہاں اس خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صلوات بھیجیے کہ محمد و آل محمد و آل محمد عجل فرج، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، تو آج آپ نے جو ہے وہ کیوں انتخاب کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے یہ بات، کہ کل میں نے خود جو ہے وہ رطب جو ہے وہ کھائی ہوئی تھی. یعنی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا کام انجام دوں، یعنی ایسی بات سے منع کروں جو میں خود انجام دے رہا ہوں. تو آج میں نے جو ہے وہ پرہیز کیا، میں نے نہیں کھایا. پھر میں اس بچے کو بول رہا ہوں کہ وہ اس کام کو انجام دے. یہاں پر جو ہے وہ دو پہلو ہیں اس بات کے. جب کسی کوئی بات بتائی جاتی ہے اور جب بات سنی جاتی ہے، یعنی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. بہت بار ہم ایز اے لسنر، سننے والے، یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. جہاں پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے، سفارش کی گئی ہے، کہا گیا کہ وہ بات نہ کہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے، وہیں پر ہمیں یہ بھی بتلایا گیا کہ جہاں سے صحیح بات ملے اس کو لے لو. علم جہاں سے ملے، چاہے کافر کے پاس سے ملے، اس کو لے لو. اب یعنی دو پہلو ہو سکتے ہیں اس چیز کے اندر. جو کہنے والا ہے اس کے لیے یہ بات ہے کہ اس کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے جس پہ وہ خود عمل نہ کرے، لیکن سننے والے کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ البتہ یہ جو بات اگر صحیح ہے، عقلی تقاضوں کے مطابق ہے، امام علیہ السلام کی روایات کے مطابق ہے، تو میں اس بات کو اگنور کرتے ہوئے کہ جو کہہ رہا ہے خود عمل نہیں کرتا، میں تو فائدہ اٹھاؤں. یہ دو پہلو دونوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے اخلاقیات کو اگر دیکھیں، آپ جب اپنے سارے کام جو ہیں وہ خود انجام دیتے تھے. یعنی انسان دوسروں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے مشکل ترین کام کو انجام دے رہے ہیں، لیکن جب اپنی ذات کی بات آئی تو کسی کے جو ہے محتاج نہیں ہیں، خود اپنے سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. چاہے وہ جوتے کا پیبند لگانا ہو، کپڑے کا پیبند لگانے سے لے کر ہر کام اپنا ذاتی خود کر رہے ہیں. آپ کی سنت میں یہ نہیں تھا کہ آپ دوسروں کو بولتے تھے مجھے فلان چیز کر دو، یہ دے دو، وہ دے دو. نہیں، خود اپنے کاموں کو انجام دیتے تھے. ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہم بھی اپنے کاموں کو خود انجام دیں. اور آپ کی سنت کے اندر ملتا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو نہ کھانے کی تعریف کرتے تھے، نہ جو ہے اس کی توہین کرتے تھے. یعنی آپ جب کھانا کھاتے تھے تو نہ آپ کہتے تھے کہ بہت اچھا ہے، اس کے مزے کی تعریف کریں، نہ ہی اس کی بد تعریف ہی کرتے تھے. البتہ اگر پسند نہ ہوتا تو بغیر کچھ کہے جب بس کھاتے نہیں تھے اس کو. یہ آپ کی سنت میں تھا.
اس کے پیچھے بھی حکمت ہوگی حتمن. اور آپ کی سنت کے اندر ہمیں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ انسان اگر اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لے تو واقعاً وہ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہوگا. بر محمد و آل محمد صلوات یعنی آپ کا بچوں کے ساتھ جو رویہ تھا انسان تعجب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اشرف الانبیاء، سید المرسلین، بہترین خلق خدا، نور. جب آپ کے پاس، میں نے عرض کیا نا کہ آپ کی سنت میں تھا کہ جب افراد اپنے بچوں کو آپ کے پاس لے کے آتے ہیں نامگزاری کے لیے، نہیں بالکل بچے، چھوٹے بچے کو لے کے آتے ہیں، اور سب پہچانتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے جو ہے وہ. تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں باپ کو خوشنود کرنے کے لیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں اس بچے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے اور جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، تو کبھی جو ہے وہ بچہ ناساختہ طور پہ بچہ ہے وہ نجاست جو ہے وہاں پہ کر دیتا تھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ محبت سے پکڑے رکھتے تھے اس بچے کو تاکہ جو ہے کسی کو برا احساس نہ ہو، شرمندگی کا احساس نہ ہو ماں باپ کو. ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ چیختے کہ یہ کیا کر دیا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی جو ہے اس طرح کا رد عمل کا اظہار نہ کرتے، بلکہ ملتا ہے روایات میں اور جگہوں پہ کہ آپ ان کو منع کرتے کہ یہ جو آپ نے چیخ ماری، یہ جو چیخا ہے بچے پہ، اس کا اثر، یہ پیشاب جو بھی کوئی شے ہے نجاست، یہ تو دھل کے صاف ہو جائے گی، لیکن یہ جو آپ نے چیخا ہے اپنے بچے کے اوپر، اس کا اثر جو ہے یہ بہت دیر تک رہے گا اور منفی اثر رہے گا. اور بعد میں بتا جیسے ہی آپ وہاں سے فارغ ہوتے اپنے لباس کو تبدیل کر لیتے. ہمارے لیے اس کے اندر جو ہے وہ لیسن ہے کہ کبھی بھی ہماری زندگی میں اس طرح کوئی مسئلہ پیش ہے، کوئی پرابلم کریٹ ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہاں پہ تحمل کیجئے، بعد میں ٹھیک کر لیجئے اس چیز کو. یہ ہر چیز میں زندگی کے اندر انسان جو اس کو اپلائی کر سکتا ہے. جہاں کہیں بھی کسی بھی معاملے میں زندگی کے اندر جو ہے کوئی بھی اس طرح کی بات پیش آئے، انسان تحمل کرے، صبر کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو درست کر سکتا ہے. تو آیت کے اندر جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نمونہ عمل ہمارے لیے قرار دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نقطہ میرے ذہن میں عرض کرتا چلوں کہ یہ روایت میں ملتا ہے کہ وہ جو صلح حدیبیہ کے اندر ان کفار نے کہا کہ یہ ہٹا دو، ذہنوں میں ہے نا آپ کے، کہا کہ جو ہے یہ رسول اللہ جو ہے اس کے ساتھ ہٹا دو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام علی علیہ السلام کو کافی ناگوار گزرا اس وقت کی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے رسول اللہ ہٹا دو کہ ہم نہیں مانتے. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں قرآن حکیم کے اندر یہاں پہ ایسا کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ آپ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے کافروں کے ساتھ جو ہیں وہ شدت و سختی اور ثابت قدمی کے ساتھ تھے، اور آپس میں مومنین میں رحمہ، اتنی پیار و محبت اور قوت کے ساتھ رہنے والے. اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اور ان کی ساری امیدیں، کوشش سب کا سب خدا کے فضل اور رضوان کے لیے. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بحق زہرا سلام اللہ علیہا، ہمیں بھی ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر. بات واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں بھی اخلاق محمد و آل محمد علیہ السلام کو اپنانے کی توفیق عنایت کر. بہرحال دنیا کے اندر جو حقیقی مذہب اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کردار سے، جس سے آج تک 1400 سالوں کے باوجود لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہو رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور دین کی طرف آ رہے ہیں، اس کو سیبوٹیج کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ سائٹ پہ کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں، چاہے فرانس کے اندر ہو چاہے اور جگہوں پہ ہو، بہرحال اس مبارک مہینے کے واسطے دشمن کی سازشوں کو ناکام کر دے. ہمیں خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اس کو جاننے کی، پہچاننے کی اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جیسے امام صادق علیہ السلام نے روایت میں فرمایا کہ عاقل ترین شخص وہ ہے کہ بہترین خلق ہے، بہترین اخلاق ہے، ہمیں بھی جو ہے اس عقل سے نواز کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو بہترین بنا سکیں۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے سچے اعوان و انصار میں شامل فرما، آپ کی نصرت میں شہادت عطا فرما۔ بعض واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عالی عطا فرما، ان کا روزگار میں برکت و وسعت عطا فرما۔ جو مریض ہیں مخصوصاً کووڈ کے، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں واسطہ محمد و آل محمد کے گھرانے کا، تمام بے اولاد لوگوں کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرما۔ جن کو اولادیں عطا کی ہیں ان کو صدقہ جاریہ قرار دے، نیک و صالح قرار دے۔ بار الہا جی واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا علماء حقہ، سید علی خامنہئی، سید علی سستانی، سید حسن اور جتنے بھی مومن علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے یہاں پر ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیو، سب کی توفیق خیر میں اضافہ فرما۔ بعض واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں آپس میں بہترین پیار و محبت و عزت و آبرو اور اخلاق محمد و آل محمد علیہ السلام کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، ہماری عاقبت کو بخیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ صلی علی بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره وابن وتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله،
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. أبي الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى أختك العقيلة زينب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس مولاي السلطان علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. مولاي عجل الله لك الفرج وسهل الله لك المخرج وجعلنا الله من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.